نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون۔ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ کیا کفار اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں اور اس کی ڈھیل دینے اور دنیاوی نعمتیں دینے پر مغرور ہو کر اس کے عذاب سے بے فکر ہو گئے؟ سن لو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ اس کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ تو اس کا خوف رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ جب اللہ کا خوف یہ دل سے نکل جائے تو یہ سخت نقصان کا سبب ہے، اور اللہ کی طرف سے ڈھیل یا اس کا کسی بندے کو گناہ پر نہ پکڑنا یہ اس کی خفیہ تدبیر ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب کے لیے چند حکایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ جب سے اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے، میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس خوف کے سبب خشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ حالانکہ یہ نوری فرشتے ہیں، یہ معصوم فرشتے ہیں، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف ان کے اندر دیکھیے کتنا ہے۔ تو ہمارے اندر تو کتنا اللہ کا خوف ہونا چاہیے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی اس حکایت سے پتہ چلا۔ اسی طرح جب ابلیس مردود ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل یہ دونوں رونے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے پوچھا، حالانکہ وہ سب جانتا ہے لیکن پوچھا، اے جبرائیل، اے میکائیل، تم روتے کیوں ہو؟ انہوں نے عرض کی، اے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان دونوں سے ارشاد فرمایا، تم اسی حالت پر رہنا، مجھ سے کبھی بے خوف مت ہونا۔ بے خوف شیطان مردود ہوا تو ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، اور یہ نوری فرشتے ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے پیغام بھی یہی ملا کہ مجھ سے کبھی بے خوف نہ ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں، ایک بار میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے پاس دیکھا کہ وہ اپنے آپ سے فرما رہے تھے، واہ، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں اور تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اگر تو نے اللہ کا خوف نہ رکھا تو اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ کیا عشرہ مبشرہ مثل صحابی رسول ہیں کہ بار بار اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ تجھے لوگ امیر المؤمنین کہتے ہیں، اس منصب کا لحاظ رکھنا، اس منصب مجھے تجھے ملا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ تو ہمیں بھی اپنا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اپنے رب کا کتنا خوف ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے ارشاد فرمایا، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اس آیت کا خلاصہ مفسرین نے یہ لکھا
کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود، قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے، اتنے کم فہم اور نادان ہیں کہ یہ گزشتہ لوگوں پر، گزشتہ قوموں پر جو عذاب کے آثار ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اسی بستی میں جو یہ آباد ہوئے، اس سے پہلے یہ قوم سمود یہاں رہتے تھے، قوم مدین رہتی تھی، قوم نوح رہتے تھے، ان پر عذاب کے آثار باقی تھے۔ ان کو دیکھ کر اتنی عبرت بھی یہ حاصل نہیں کرتے کہ جس سرزمین کا انہیں اللہ نے وارث بنا دیا، اسی سرزمین پر جو نافرمانی ہوئی تھی ان کے سبب ان کا کیسا انجام ہوا۔ تو کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس رب قدیر نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی، آج وہ تمہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے؟ یعنی وہ رب چاہے تو وہ جیسے پہلوں کو سزا دی ایسے تمہیں بھی سزا دے سکتا ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے اور کافروں کو بھی پیغام دے رہی ہے۔ اور اسی آیت میں فرمایا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی علماء نے یہ لکھا کہ جس کے سامنے اللہ رب العالمین نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے، گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فرما دی، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر پر، اپنی سرکشی پر قائم رہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر سزا کیا ہوتی ہے؟ مہر کی سزا یہ ملتی ہے کہ جس کوئی حق بات وہ سنتے ہیں لیکن حق بات سننے کے بعد وہ قبول نہیں کرتے، گویا کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ محبوب آپ ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو محبوب آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ کے مؤثر یعنی اثر انداز ہونے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ جو انہیں تبلیغ کر رہے ہیں وہ ان پر اثر نہیں ہو رہی، تو اصل میں بات محبوب یہ ہے کہ یہ ان کا کفر ہے اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اس کی سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ یہ ہٹ دھرم بنے ہوئے ہیں اور انہیں کفر سے نکلنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ آگے ارشاد فرمایا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں کہ جن کا احوال آپ پیچھے سن چکے تھے۔ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ نے ان 5 بستیوں کا ذکر کر کے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے حبیب ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں، تاکہ اے حبیب آپ جان لیں کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی اور ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر، ان کے بغض، ان کے عناد، ان کی سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہٰذا مشرکین مکہ کو چاہیے کہ وہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت اور نصیحت کو حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس کی آیت کے ضمن میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل فرمائے، میں 4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن بھی وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے، صرف زبان سے اس وقت بھلا کہا تھا اور دل سے انکار کیا تھا، اور اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ یعنی روز میثاق جنہوں نے اس وقت بھی نہ مانے تھے وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی نہیں مانیں گے۔ یعنی کیسا قرآن پہلا بتا رہا ہے، وہ اس قابل ہی نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے
جھٹلا چکے تھے۔ تو یہ اس کی دوسری تفسیر امام مجاہد نے یہ کی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کر دیں اور یہ عذاب کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیں، تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ یعنی کیسی مفسرین نے تفسیر بتائی کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ یہ مر جائیں، عذاب بھی دیکھ لیں اور ہلاک تباہ و برباد ہو جائے، ہم دوبارہ انہیں دنیا میں بھیجیں اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایسے کفر میں پکے ہیں۔ اور تیسری تفسیر اس میں یہ قول نقل کیا گیا کہ نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ ابو جہل کو دیکھ لیجئے، معجزات دیکھا، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لایا، کیونکہ یہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا۔ اور چوتھی تفسیر میں یہ قول بھی مفسرین نے لکھا کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری سے پہلے یہ پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخر تک اسے نہ مانے، جھٹلاتے ہی رہے، یہ ایسی قوم ہے۔ تو ارشاد فرمایا اے محبوب، جس طرح اللہ نے سابقہ امتوں کے کفار جو تھے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اور انہیں ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آپ کی قوم کے جو کافر ہیں ان کے دلوں پر بھی اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ لکھ چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ نے علم ازلی سے یہ طے کر دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے انہیں مجبور نہ کیا تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجبور کیا تھا تو اس وجہ سے یہ ایمان نہ لائے، بلکہ یہ خود ہی علم ازل سے اللہ نے جان لیا کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے دو مراد ہیں۔ پہلی مراد یہ ہے کہ اس سے وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے کہ جو اللہ نے ان سے میثاق کے دن لیا تھا، یا یہ مراد ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو یہ عہد کرتے اللہ کی بارگاہ میں، یا رب اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ علماء فرماتے ہیں اس عہد میں جو دوسری تفسیر کی گئی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مسلمان اپنے احوال کو غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے اللہ سے وعدے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میری بیماری دور کر دے، میری تکلیف دور کر دے، میری پریشانی دور کر دے۔ لوگ اللہ سے وعدے کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر اپنے گھروں میں گر گرا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نجات دے دیتا ہے مصیبت سے، بیماری سے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے دوبارہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی اب جو رہ گئی وہ تیری فرما برداری میں گزاریں گے، لیکن جیسے مصیبت دور ہوتی ہے، جیسے بیماری دور ہوتی ہے، وہ سب بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے کیا وعدہ کیا تھا اور کیا عہد کیا تھا، اسے پس پش ڈالتے ہیں اور پھر اپنی پرانی موج مستی میں لگ جاتے ہیں اور غفلت والی، معصیت والی، گناہوں والی زندگی میں پھر لوٹ آتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بہت بڑا پیغام دیا گیا۔ اب سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، اب وہ ایک طویل اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھٹا قصہ اس صورت میں آپ بیان کیا کہ پیچھے آپ 5 قصے 5 نبیوں کے سن چکے، 5 بستیوں کا، لیکن وہ تھا مختصر، یعنی مختصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کل سے میں انشاءاللہ یہ شروع کروں گا، اور یہ تفصیلاً اس کا تقریباً آدھا پارہ اس پر آئے گا، اور آدھا پارے میں اللہ رب العالمین نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم اور بنی اسرائیل نے کیا کیا، پھر فرعون نے کیا کیا، اس کے دربار میں کیا ہوا، یہ سارا، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ کل سے انشاءاللہ آیت نمبر 103 سے ہم سماعت کریں گے سورہ اعراف کا۔ اللہ رب العالمین جو
کچھ سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، قرآن حکیم کا درس دیا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم آج ہم نے مولا کریم یہ بات بھی سیکھی کہ مولا کریم ہم تجھ سے وعدے کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، جب ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں دوبارہ ہم اپنی موج مستیوں میں لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما، جو ہو گئے مالک اس پر توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی سرکشی نافرمانی مولا کریم تیری ناراضگی والے کام، تیرے محبوب کی ناراضگی والے کام سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والے کام ہم سے لے لے، یا اللہ اخلاص کی دولت عطا کر دے، یقین کی دولت عطا کر دے، دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، باکردار بنا دے، ہمارے ضرب کو وسیع کر دے، ہماری سوچ اور فکر کو پرواز عطا کر دے، ہمیں قرآن و حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے، باعمل بنا دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا، ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما، شکر گزار بنا دے، ہر لمحہ شکر کرنے والا بنا دے، نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، یا اللہ سجدوں کی لذتیں دے دے، ایمان کامل نصیب کر دے، تیرے محبوب کی عشق کی دولت دے دے، اے اللہ اپنی محبت عطا کر دے، اللہ اپنی محبت عطا کر دے، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ